بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی میری موٹیویشنل ویڈیو کا موضوع ہے غور و فکر۔ نو انسان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی حکمت و دانائی سے اللہ کی نشانیوں پر غور اور فکر کرتی ہیں، اور دنیا کی بادشاہت انہی قوموں کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عقل اور حکمت کے ذریعے خود کو آراستہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر زمین کی کوکھ سے جاری پانی کے چشمے سوکھ جائیں تو کیا ہوگا، اگر زمین سے اناج نہ نکلے تو کیا ہوگا، اور اگر یہ پہاڑ، دریا، سمندر نہ ہوں تو کیا ہوگا۔ تو ہمیں یہ سب سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ سب نہ ہو تو ظاہر ہے انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، وہی کرتا ہے، اسی کے ذمے ہے، اور اس نے اپنے ذمے یہ ساری لی ہوئی انسانیت کی بھلائی کے لیے تمام چیزیں۔ اسی طرح سے پھر ہم سوچتے ہیں کہ دماغ کی کارکردگی، دل کا چلنا، خون کا رگوں میں گردش کرنا، یہ سب انسانی ارادوں سے مبرہ ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ انہیں ہم اور آپ اور کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اسی طرح انسان کا پیدا ہونا، عورت اور مرد کا الگ الگ جنس میں پیدا ہونا، اور کائنات جو ہے اس کا بھی ایک مربوط نظام ہے جو مسلسل اور متواتر حرکت میں ہے۔ اگر یہ حرکت نہ ہو اور کائنات کو چلانے والا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے رکھا ہے، جو یہ نظام چلا رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو یہ نظام کس طرح چلے گا؟ تباہی اور بربادی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تو ان نظام کو جو چلاتا ہے، کائنات کا نظام اللہ جن کے ذریعے چلاتا ہے، اسے ہم تکوین کا نظام کہتے ہیں۔ اہل تکوین جو ہے یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر دن کے بعد رات نہیں آئے اور رات کے بعد دن نہ نکلے اور رات طویل ہو جائے، تو کوئی ہے جو اللہ کے بغیر اس چیز کو جاری کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے بغیر اس چیز کو دوبارہ سے یا کسی اور بہتر طریقے سے لے کر ہے؟ نہیں۔ ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ ہی ہے جو ان سب چیزوں کے تحت ایک نظام، کائنات کا نظام چل رہا ہے جس میں کہکشائیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان اور ہوائیں اور پانی، چرند پرند، یہ تمام چیزیں ایک سرکل میں ہیں جو زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور اشرف المخلوقات کے لیے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام سرکل اس طرح سے بنائے ہیں، اگر یہ سرکل نہ چلے تو کیا ہوگا؟ تباہی اور بربادی۔ اور کون ہے جو یہ چلا رہا ہے؟ پھر ایک دم ذہن میں جاتا ہے کوئی ہے جو یہ چلا رہا ہے، کوئی ہے جس کے ذمے ہمارے دماغ کا نظام ہے، کوئی ہے جو ہمارے رگوں میں خون کی گردش کا نظام چلا رہا ہے۔ تو یہ سب پھر ہمیں سوچنے میں مجبور کرتا ہے، کوئی ایسا ہے جو ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، کوئی ایسا ہے جو بہت اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم سب سوچتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک بڑی سوچ یہ بھی آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں، وہاں سے پودے آتے ہیں، اور کہیں خشک زمین ہے، بنجر ہے، اگر اس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ زمین سیراب ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے کھجور اور انگور اور دوسری چیزیں آتی ہیں جو ذائقے میں مختلف ہوتی ہیں، رنگ اور کلر میں مختلف ہوتی ہیں، اور کتنا بڑا نظام ہے۔ زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، اور ہوا بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، لیکن چیزوں میں، پھلوں میں ذائقہ الگ الگ ہے، رنگ الگ ہے۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ تو ظاہر ہے پھر ذہن پھر وہی جاتا ہے، کوئی ایسی اعلیٰ ہستی ہے جو یہ سب کام ہمارے لیے کر رہی ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ سب سوچ رہے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اور دیکھیے پھر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ اب سورج گرہن ہوگا، اب بارش ہوگی، اب زلزلے آئیں گے۔ تھوڑے بہت فور کاسٹ وہ کرتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر صحیح ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اور اگر یہ سب وہ اپنی سائنس دانی کے طفیل کرتے ہیں، اپنی ایجادات کے طفیل کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ گلیکسی کیسے چل رہی ہے، گلیکسی پر کس کا کنٹرول ہے، کہکشاں کس کے اختیار میں ہے، اور وہاں ہمارا اختیار کیوں نہیں چل رہا؟ وہاں پر سائنسدان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔
वहाँ तक उसके तजुर्बात नहीं जा रहे, ना उसकी मशीनें, ना उसके आलात, कुछ भी काम नहीं करता वहाँ पे। वहाँ अगर वो भी मोतरफ़ होते हैं कि कोई है जो ये निज़ाम चला रहा है। फिर ये कि बड़े से बड़ा साइंसदान जो है वो मर क्यों जाता है, वो अपनी सांसें बरकरार नहीं रख सकता, अपनी ज़िंदगी बरकरार नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा डॉक्टर जो इतने दिल के ऑपरेशन करता है और सबको महफूज़ रखता है, लोग बच जाते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं, लोगों की बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन वो खुद मर जाता है क्यों? कैसे मर जाता है वो? ज़ाहिर है उसका इख्तियार भी अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला ने एक हद तक इख्तियारात दिए हुए हैं, उससे आगे इख्तियारात नहीं है। तो यहीं पर आकर हमें मालूम होता है कि ये सब अल्लाह की कुदरत है जो ये तमाम काम कर रही है, और अल्लाह ताला की कुदरत के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हो सके। सबकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ हैं, सबके अपने अपने काम हैं, और वो जो है अपने अपने काम कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ताला के सर्कल के मुताबिक। जो वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से हम सोचते हैं कि ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ? तो हमें मालूम होता है कि हम इंतहा में जाके हम वहीं पहुँचते हैं, जहाँ हमें अल्लाह ताला की वहदानियत नज़र आती है, अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई नज़र आती है, फिर हमारा ईमान मज़बूत होता है। हम उस पर ईमान रखते हुए अपनी ज़िंदगी को और बेहतर गुज़ारने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप भी सोचिए, गौर कीजिए कि हम किस तरह से छोटी-छोटी बातों पर गौर करके अल्लाह की हिकमत बताना है, क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इन चीज़ों को नहीं सोचते, इन चीज़ों को नहीं देखते। तो बस रूटीन के काम होते चले जाते हैं, खा लिया, पी लिया, चले गए, आ गए, नमाज़ पढ़ ली, सुबहाना पढ़ लिया। और इसके अलावा गौर व फ़िक्र भी बहुत ज़रूरी है। गौर व फ़िक्र करने से ज़हन के दरीचे खुलते हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत और बुज़ुर्गी जो है हम पर आश्कार होती है कि किस तरह से ये सारे निज़ाम चल रहे हैं, जो वही हस्ती कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। आप गौर व फ़िक्र कीजिए और मुझे कमेंट्स में भी नवाज़िए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।